المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 238 ہے اور اس نشست میں انشاءاللہ تعالی سورۃ الحج کی آیت نمبر 77 کی تفسیر ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. انشاءاللہ تعالی اس نشست میں اور آنے والی نشست میں اس آیت کریمہ سے متعلق گفتگو ہوگی. پہلی بات اس نشست میں یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے ربط کیا ہے، اس کا جو تعلق ہے اور جو مناسبت ہے. اس سلسلے میں علامہ فخر الدین الرازی رحمہ اللہ نے جو مناسبت بیان کی ہوئی، آپ نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پچھلی آیتوں میں توحید الوہیت کا اور جو ہے نبوت اور رسالت کا ذکر فرمائے ہیں. جس طرح سے اللہ رب العالمین نے کہا: یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے توحید الوہیت کا ذکر فرمایا. پھر اللہ تعالی نے کہا: اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. اللہ تعالی نے اس میں نبوت اور رسالت کا ذکر فرمایا. تو علامہ فخر الدین الرازی رحمہ اللہ نے کہا کہ پچھلی آیتوں میں جب توحید الوہیت کا، نبوت اور رسالت کا ذکر ہوا تو کہا کہ ثم اتبعہ بالکلام فی الشرائع. پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہے کل جو شریعت ہے اس شریعت کا ذکر فرما رہے ہیں. یعنی ایمانیات کے بعد اب عبادات اور جو ہے دیگر جو معاملات وغیرہ ہیں اس کا ذکر فرما رہے ہیں. واقعتاً یہ بہت گہری مناسبت ہے. اسی کو قدر الفاظ بدل کر کے ابو حیان رحمہ اللہ، جو آپ کی تفسیر ہے البحر المحیط، وہ تفسیر جو ہے المکتبۃ الشاملہ میں ہے، ہمارے پاس موجود نہیں ہے، وہیں سے ہم نے استفادہ کیا ہے. انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے پچھلی آیتوں میں توحید الوہیت اور رسالت کا ذکر فرمائے، تو اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو الاحکام التکلیفیہ ہیں، امور تکلیفیہ، اس کا ذکر کیا اور اس میں سب سے پہلے نماز کا معاملہ ہے. تو نماز کا اللہ تعالی نے یہاں پر ذکر فرمائے. کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا. یہ جو ہے پچھلی آیتوں سے ربط ہے اور یقیناً جو ہے یہی بات درست ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جسے امام مسلم بن الحجاج القشیری رحمہ اللہ اپنی الصحیح کی کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار میں طارق بن اشیم رضی اللہ عنہ جو الاشجعی ہیں، ان سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ کان الرجل اذا اسلم علمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، کہ کوئی شخص جب اسلام قبول کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے انہیں نماز سکھاتے. یعنی اللہ پر ایمان لانے کے بعد، نبی پر ایمان لانے کے بعد جو ہے توحید اور رسالت کے بعد نماز کا طریقہ سکھایا کرتے تھے. نماز پڑھنے سے متعلق جو ہے مطلب آپ کو تعلیم دیتے. وہی بات اس آیت کریمہ میں پچھلی آیتوں میں توحید الوہیت کا، پھر رسالت کا ذکر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا. یہ ایک ربط کی بات ہو گئی. اس آیت کریمہ سے متعلق آج کی اس نشست میں ایک دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کریمہ کا جو آغاز فرمائے، کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا. یا ایھا الذین آمنوا، یہ جو ندا ہے، یہ جو خطاب ہے، یہ جو قرآنی خطاب ہے اہل ایمان کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا، ایک تو یہ ترکیب کیا ہے، اس سلسلے میں جو ہے معانی کیا ہے، یہ کن صورتوں میں یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے، اس اسلوب میں کتنی باتیں آتی ہیں، ان سب سے متعلق مستقل کم و بیش ایک 2-2.5 سال پہلے جو ہے لاک ڈاؤن کے مرحلے میں ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے اس پر درس دیا ہے. اور اس کا عنوان ہی ایسے ہے کہ جو ہے ایک قرآنی خطاب کا معنی مفہوم یا ایھا الذین آمنوا. آپ جو ہے اس طرف رجوع کریں، ہمارے یوٹیوب چینل میں موجود ہے الحمدللہ. تو اس پر جو ہے مطلب ہم نے کافی حد تک گفتگو کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. یہاں پر غور و طلب بات یہ ہے کہ یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، یہ مطالبہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ مطالبہ خاص اہل ایمان سے کیا جا رہا ہے یا دنیا بھر کے سبھی لوگوں سے؟ نماز پڑھنے کا مطالبہ کیا غیر مسلمین سے نہیں کیا جائے گا؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کا مطالبہ غیر مسلمین سے نہیں کیا جائے گا؟ وفعل الخیر، جو بھی خیر کے کام ہیں، جو بھی بھلائی کے کام ہیں، جو مشروع ہیں، شرعاً ثابت ہیں، کیا غیر مسلمین سے اس کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا؟ تو اس سلسلے میں حالانکہ علامہ فخر الدین الرازی رحمہ اللہ نے صاف لفظوں میں بس بات کو بیان کی ہی کہ یہ جو اسلوب ہے، کہا کہ
یعنی تخصیصهم بالذکر لا يدل على نفی ذلك على نفی یعنی ذلك على عدمهم على نفی ذلك عدمهم، یہ بات آپ نے کہی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں خطاب جو اہل ایمان سے فرما رہے ہیں، اہل ایمان سے تخصیص کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں جو ہے یعنی عام کفار جو ہے اس خطاب میں نہیں ہیں۔ ان کو کہنے کا مقصود کیا ہے میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں۔ حالانکہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے تو اہل ایمان ایسی خطاب ہے، لیکن کیا اس خطاب کی تخصیص میں صرف مومنین ہیں؟ کیا قرآن مجید میں جو بھی امور خیر ذکر کیے گئے ہیں، اللہ کی عبادت کا اور جو ہے ایمانیات کا جو ذکر ہوا ہے، اہل ایمان سے جو خطاب کیا جا رہا ہے، کہ کیا کفار سے وہ مطالبہ نہیں ہے یا کفار سے اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ یہ دراصل ایک اصولی مسئلہ ہے۔ اصولی مسئلہ یہ ہے کہ کتاب و سنت میں جو بھی امور ہیں وہ اگر ہم دو حصوں میں اگر تقسیم کرتے ہیں، جس طرح سے علماء نے کیا ہے کہ ایک اصولی مسائل ہیں، ایک فروعی مسائل ہیں، اللہ پر ایمان لانا، نبی پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، یہ جو بنیادی جو امور ہیں، یقیناً ان امور پر ایمان ہونے کے بعد ہی آدمی کی نماز قبول ہوگی، زکوٰۃ قبول ہوگی، حج قبول ہوگا، بلکہ اس کی چھوٹی موٹی جو بھی نیکیاں ہیں تبھی قبول ہوں گی۔ اللہ پر ایمان نہیں ہے تو کون سی نیکی کس وجہ سے کام آئے گی؟ تو ایسے میں کیا کفار غیر مسلمین کیا صرف وہ اصول کے مخاطب ہیں، پابند ہیں، یا جو ہے مطلب فروع کی بھی وہ مخاطب ہیں؟ یعنی فروعی امور میں بھی جو ہے مطلب وہ مخاطب ہیں؟ یعنی کیا ٹخنوں سے اوپر پہننا وہ بھی اس کے مخاطب ہیں، وہ بھی ان پر ضروریات میں سے ہیں؟ اس سلسلے میں بہرحال اہل علم کے دو موقف ہیں، لیکن راجح موقف یہی ہے واللہ اعلم کہ جو کفار ہیں وہ اصول کے ساتھ فروع کی بھی پابند ہیں، فروع کی بھی مخاطب ہیں۔ جس طرح سے ایک مسلمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لانے کی وجہ سے اسے اجر مل رہا ہے، اور ایک مسلمان کو اللہ پر ایمان لانے کے اجر کے ساتھ ساتھ وہ جب چپل پہنتا ہے تو دایاں پیر پہلے جو ہے دائیں پیر کا چپل پہلے پہنتا ہے تو ظاہر بات ہے اس پر بھی اس کو اجر ہے، یعنی اصل پر بھی اجر ہے اور فروع پر بھی اجر ہے۔ جس طرح سے ایک مسلمان کو جو ہے زکوٰۃ دینے پر اجر ہے اور مسواک کرنے پر بھی اجر ہے، ایک واجب ہے ایک مستحب ہے، جب جس طرح سے اس کو اصول پر بھی اجر ہے اور اس فروع پر بھی اجر ہے، ویسے ہی ایک کافر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ اس کی شرک کی وجہ سے اصول کی بھی سزا ہے، اور کئی فروعات جو اس نے ترک کی ہیں اس کی بھی الگ سے اس کو سزا ہے، نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ۔ اس کی واضح دلیل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ المدثر میں بیان فرمایا کہ اہل جنت جب اہل جہنم سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ ظاہر بات ہے ولم نک من المصلین، یہ ایمان نہ ہو کر کے نماز پڑھنا کیا کام آئے گا؟ لیکن ایمان نہ لانے کی جو سزا ہے اس کے ساتھ ساتھ نماز نہ پڑھنے کی بھی سزا ہے، ایمان نہ لانے کی جو سزا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسکین کو نہ کھلانے کی بھی سزا ہے۔ اگر ایک کافر مسکین کو کھلاتا ہے تو صرف دنیا ہی میں اس کے لیے جو ہے کوئی معاملہ ہو جاتا ہے اس کے لیے بھلائی کا، آخرت میں اس کی کچھ کام نہیں آئے گا، لیکن نہیں کھلاتا ہے تو اس کے الگ سے اس کے لیے سزا ہوگی، نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ۔ تو یہی بات یہاں پر کہنا چاہ رہے تھے غالباً علامہ فخر الدین الرازی رحمہ اللہ کہ تخصیصهم بالذکر یعنی لا ينافی ذلك على عدمهم، کہنے کا مقصود یہ تھا آپ کو کہ یہاں پر اہل ایمان سے تو خطاب کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، لیکن تخصیص کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کفار اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان سے نماز کا مطالبہ نہیں، ان سے دیگر امور خیر کا مطالبہ نہیں۔ یقیناً ان کو جو ہے اس کا مطالبہ کیا جائے، وہ عمل کریں، اسی وقت قبول ہوگا جب ان کے پاس اصل موجود ہو، لیکن فروعات کے بھی وہ جو ہے مخاطب ہیں۔ غالباً اسی تناظر میں علامہ فخر الدین الرازی نے یہ بات کہی ہوگی رحمہ اللہ۔ علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ، آپ کی جو تفسیر ہے التحریر والتنویر جو ہمارے پاس یہاں پر رکھی ہوئی ہے الحمدللہ، اس میں آپ نے ایک بات یہ کہی ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل ایمان کی تخصیص کیوں فرمائی؟ ظاہر بات ہے یہ پچھلی آیتوں سے اگر ہم پڑھتے ہوئے آئیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توحید الوہیت، رسالت وغیرہ کا جو خطاب ہے وہ سبوں سے کیا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، وہاں ہم نے بتا دیا کہ یا ایھا الناس یہ خطاب کس سے ہے؟ کیا اہل ایمان سے یا عام انسانوں سے؟ اس پر ہم نے تفصیل سے گفتگو کی الحمدللہ، لیکن یہاں پر جو تخصیص کی جا رہی ہے تو علامہ ابن عاشور نے کہا رحمہ اللہ کہ تخصیص کا فائدہ کیا ہے؟ کہا کہ تخصیص کا فائدہ یہ ہے کہ ما قبلہ الا المؤمنون، ایک تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس میں جو باتیں بتائی، جو مطالبہ کیا جا رہا ہے ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس خطاب کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس طلب کو جو اللہ نے بندوں کو جو مکلف کیا ہے عبادت کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس خطاب پر جو ہے مطلب کان دھرنے والے یا دھیان سے سننے والے یا جو ہے مطلب حاضری دینے والے اور اس کو عمل کی نیت سے سننے والے اللہ کے بندوں میں سے اہل ایمان ہی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، نہ خطاب تو سب سے ہے،
خطاب تو سب سے ہے. ایک ہوتا ہے نا، دیکھو بھائی ہم ان سے نہیں کہیں گے، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کرتے ہیں، ہم آپ کو اس لیے کہہ رہے ہیں. ہوتا ہے نا گھروں میں بھی انسان اس کو جو ذکر کرتا ہے، معاشرے میں بھی انسان اس کو ذکر کرتا ہے. ایک استاد بھی جو ہے مطلب کبھی کبھار دیکھتا ہے کہ ہم ان سے خطاب نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کو سننا ہے ہی نہیں، ان کو عمل کرنا ہے ہی نہیں، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے آپ کو عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ کے دل کے اندر جو ہے مطلب اطاعت و فرما برداری کا جذبہ ہے. تو کہا کہ اس تناظر میں فائدہ تخصیص کی یہ بات ہے کہ چونکہ اہل ایمان ہے اس کو قبول کرتے ہیں. اس لیے ابن عاشور نے کہا رحمہ اللہ کہ خصهم اللہ بالذکر، کہا کہ کالتحریض لهم علی المواظبۃ علی قبولہم، کہ اہل ایمان نے اس کو قبول کیا ہے نا، اہل ایمان نے اس کو قبول کیا ہے تو مزید ان کو ایک طرح سے حرکت دی جا رہی ہے، ان کی تحریض ہو رہی ہے، ان کو حوصلہ دیا جا رہا ہے، ان کی ہمت بندائی جا رہی ہے کہ آپ اس پر پابند رہیں، جم کر کے رہیں، ثبات قدمی کا مظاہرہ کریں. دیکھو باتیں تو ہم نے سب سے کہی ہیں، ان سے بھی، آپ سے بھی، خطاب ان سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے، لیکن چونکہ تم نے عمل کیا ہے اور عمل کرنے کی ٹھانی ہے اور اس پر آپ جو ہے مداومت اختیار کریں، جمے رہیں، اس لیے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. اس تناظر میں ابن عاشور نے اس بات کو کہی ہے رحمہ اللہ. ابن عاشور رحمہ اللہ نے ایک بات یہ بھی کہی کہ جو ہے وقت تشریف لهم علی ذلک الاقرار، کہا کہ چونکہ اہل ایمان نے اس کو اقرار کر لیا ہے، اس کو مان لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے کہ اللہ ہمارے رب ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لے کر کے، اللہ کے کلام پر ایمان لے کر کے آئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کو انہوں نے قبول کیا، تو علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے ان کے شرف بخشا جا رہا ہے، ان کے معاملے کو جو ہے مطلب یعنی عام کیا جا رہا ہے، ان کی تنویع ہو رہی ہے، ان کو جو ہے مطلب یعنی ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے، ان کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ کس طرح کے لوگ ہیں، دیکھو اللہ کی بات کو انہوں نے مانا ہے. ورنہ خطاب تو سب سے ہے، لیکن چونکہ یہ ماننے والے یہ ہیں اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں کفار سے خطاب کرنے کے بعد تخصیص کا اسی معنی میں اہل علم نے بتایا ہے. کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. اس کو اس یا ایھا الذین آمنوا کا جو معنی ہے وہ جو یعنی امام ابن جریر الطبری نے بتایا رحمہ اللہ، اس سے بالکل بات واضح ہو جاتی ہے. آپ نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یا ایھا الذین صدقوا اللہ ورسولہ، یعنی اللہ رب العالمین نے خطاب تو سب سے کیے، لیکن جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی باتوں کی تصدیق کی ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب تم نے تصدیق کر ہی لی ہے تو پھر ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ نے آپ کی جو تفسیر ہے التحریر والتنویر، اس میں ایک ایمان افروز بات کہی ہے. کہا کہ پچھلی یہ جو سورت ہے نا سورۃ الحج، کہا کہ سورۃ الحج اگر ہم مکمل پڑھیں گے، ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ یہ مکی مدنی آیات کا مختلط صورت ہے، مخلوط صورت ہے یہ. اور اگر اس صورت کی جو پوری تفسیر ہم نے کی ہے چند ایک مقامات پر جہاں پر حج وغیرہ کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اس سے ہٹ کر کے اس سے پہلے والی آیات ہوں، اس کے بعد والی آیات ہوں، یعنی خالص مکی صورتوں کا اسلوب اور انداز اس میں غالب ہے. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یا ایھا الناس کا جو خطاب ہے اس صورت میں اللہ رب العالمین نے 4 مقامات پر یا ایھا الناس یا ایھا الناس یا ایھا الناس اس طرح کا جو خطاب اللہ رب العالمین نے فرمایا. تو علامہ ابن عاشور رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہہ کر کے خطاب جو فرما رہے تھے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورت کے اختتام میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا. تو اس سلسلے میں علامہ ابن عاشور نے کہا رحمہ اللہ کہ وفیہ ایماء الی ان الاشتغال باصلاح العقائد مقدم علی الاشتغال باصلاح الاعمال، کہ انسان کے اعمال کی اصلاح سے کہیں زیادہ فکر انسان کے عقیدے کی فکر ہونی چاہیے. اس لیے کہ اس صورت کا جو ہے 2/3 سے زیادہ حصہ، بلکہ اس صورت کا 90% حصہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یا ایھا الناس اس اسلوب سے خطاب کر کے عقیدے کی اصلاح پر گفتگو فرما رہے ہیں. اور صورت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. کہا کہ وفی هذه الآیۃ ایماء الی ان الاشتغال باصلاح العقائد مقدم علی الاشتغال باصلاح الاعمال، اعمال کی اصلاح پر یعنی عقیدے کی اصلاح جو ہے مقدم ہونی چاہیے. یہی بات جو ہے علماء اہل السنہ جو ہے برابر کہتے آ رہے ہیں. آج کے اس نشست سے متعلق ایک آخری بات یہ ہے کہ اختصار کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. یہاں اللہ رب العالمین نے نماز، دیکھو ہم قرآن مجید کی بے شمار آیات ایسی ہیں، انشاءاللہ اس کو کسی مناسبت سے پیش کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کبھی قوموا للہ قانتین یعنی نماز پڑھنے سے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے حکم دی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے صلو نہیں کہا، بلکہ کہا کہ جو ہے قوموا یعنی نماز
نماز کا جو ایک رکن قیام اس کو اللہ نے ذکر فرمائے. وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وہاں پر دیکھیں اللہ رب العالمین نے نماز کے جو ہے مطلب دو ارکان، دو رکن رکوع اور سجود کا ذکر فرمائے. سجدن وقیاما، جیسے اللہ رب العالمین نے سورۃ الفرقان کے اواخر میں کہا سجدن کہہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سجدے کا ذکر فرمائے، قیام کا ذکر فرمائے. فاسجدوا للہ واعبدوا، اللہ رب العالمین نے سجدے کا ذکر فرمائے. تو سجدہ کہہ کر کے جو ہے نماز کا ایک رکن ذکر فرما کر پوری نماز مراد لی جاتی ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دراصل ہم کو اس پہلو بھی غور کرنا ہوتا ہے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے سجدہ کا ذکر کر کے پوری نماز تو مراد لی ہے، لیکن سجدے کا ہی ذکر کیوں؟ کسی جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف رکوع کا ہی ذکر کیوں فرمائے؟ کسی جگہ پر اللہ رب العالمین نے قیام ہی کا ذکر کیوں فرمائے؟ کسی جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تکبیر کا ذکر کیوں فرمائے عیدین کی نماز کو لے کر کے؟ تو اس اعتبار سے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے پوری نماز میں سے دو رکن ارکعوا واسجدوا کہہ کر کے رکوع اور سجود کا ذکر فرمائے. تو یہاں پر جو ہے نماز ہی مراد ہے، اس لیے کہ صرف سجدے کا ذکر ہوتا تو سجدہ نماز میں بھی ہے اور نماز کے باہر بھی ہے. سجدہ تلاوت ہے اور جو ہے مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور یوں بھی سجدہ ہے. تو سجدہ جو ہے نماز کے باہر بھی ہو سکتا ہے، لیکن رکوع کی اگر بات کریں تو صرف یہ نماز ہی کا حصہ ہے. تو جب رکوع کا ذکر ہوگا تو اس سے مراد صرف نماز ہی، نماز کے علاوہ کوئی اور عمل مراد نہیں ہو سکتا ہے. یہی بات شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے الشرح الممتع میں اس بات کو لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رکوع کا ذکر فرمائے، اور رکوع مجرد جو ہے نماز ہی میں کیا جا سکتا ہے، نماز کے بعد مجرد رکوع ایسے نہیں کیا جائے گا. یوں ہی ایک آدمی رکوع کر لے، کوئی مطلب ہی نہیں، کوئی معنی ہی نہیں، کہیں اس کا حکم ہی نہیں ہے. سجدے کی گنجائش نہیں کر سکتی ہے، رکوع کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا کہا تو اس سے مراد نماز ہی ہے، نماز ہی سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے. کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اس کے بعد پھر کہا واعبدوا ربکم. تو پھر اس یعنی خصوصیت کے ساتھ نماز کا ذکر کر کے ایک عمومی عبادت کا جو اللہ نے ذکر فرمائے ہیں، اس میں کیا مناسبت ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل گفتگو آنے والی نشست میں ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، خصوصاً ہماری عزیز اہلیہ، ہمارے فرزندان اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت کریں، ہمارے حسنات میں شمار فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.